بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے کفار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے کی بات کی تھی کہ کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع فرما کر حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے لیے ہجرت فرمائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی ہجرت کے مکمل احوال بیان کر کے سنائیں گے۔ یاد رہے کہ ہجرت مدینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں انتہائی اہمیت حاصل ہے، اور ہجرت مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات بھی منسلک ہیں، جن کا تذکرہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہوگا۔ اور مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں قیام فرمایا، کس طرح سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوئی، اور انصار و مہاجرین کا بے مثال میثاق کیسے ہوا، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، مت چھوڑیے گا، آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا آغاز ہوا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ سیرت النبی کے سلسلے میں اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو ہم پہلے کئی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، ان کو بھی ملاحظہ کیجیے گا۔ اب آتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، جس رات مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اسی رات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ چنانچہ اس رات آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کفار نے آپ کے بستر پر سیدنا علی علیہ السلام کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں، چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھاٹ میں بیٹھ گئے، تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اس حالت میں کہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانپ لیا، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور آپ کا قطعاً احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اسی وقت حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اثاثہ 6000 درہم مکان کی ایک کھڑکی سے نکالے اور دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پوپ ہٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑ پر پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ کوہ سور نامی پہاڑ مکہ معظمہ میں 5 میل دور جنوب مغرب میں ہے۔ اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے، یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار اب تک موجود ہے، مکہ سے مدینہ شمال کی طرف ہے۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا، لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار ثور جا پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں رہے۔ رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر کے فرزند حضرت عبداللہ بن ابی بکر دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات دیتے رہتے تھے۔ ادھر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان
بکریوں کو لے کر آپ کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرماتے، وہ بکریاں ہانک کر چلے جاتے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے قریش کی، تو ان کے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر کو گھیرے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے پر جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے ہوش ہی اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید رکھا، پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے۔ ان کی صاحبزادی اسما سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار پر ایک زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی۔ یہ اعلان بھی کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاصل کرے اسے ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس طرح بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ تلاش کرنے والے غار ثور تک بھی جا پہنچے۔ وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فکر مند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں یوں آیا ہے، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ 2 آدمیوں سے تیسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ پیر کی رات ربیع الاول 1 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص عبداللہ کو اجرت دے کر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا۔ یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا۔ وہ وعدے کے مطابق 2 سواریاں لیے جب غار ثور کے دامن میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ عبداللہ آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل سے سفر کرتا تھا۔ دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا۔ یہ قافلہ قدیب کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا۔ مشلل مکہ معظمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس عورت نے معاذرت کی اور بتایا کہ میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں۔ خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بکری نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمے میں موجود تھی۔ اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ اس بکری میں دودھ کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اجازت تو دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا۔ برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اسے اٹھا سکتی تھی۔ اس عورت کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اسے دودھ پلایا، جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا، پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ
دودھ دوہا۔ وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ برتن اس عورت کے پاس چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے۔ بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاوند گھر واپس آیا تو دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ دریافت کرنے پر معبد نے ساری بات کہہ سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک، بات چیت کا انداز تک اسے بتایا۔ یہ سن کر معبد بول اٹھا، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں مدینہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ادھر سراقہ بن مالک نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدی تک پہنچ گیا۔ جب آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا، وہ گر گیا۔ پھر اٹھا تو تیر نکالے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ تیر وہ نکالا جو ناپسندیدہ تھا۔ اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی۔ وہ اس حد تک آپ کے قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرأت کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی، جبکہ حضرت ابوبکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں تک جا پہنچے، پھر نیچے گرا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا، اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا، اس کے پاؤں زمین سے نکالے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں سے دھوئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر پھال کے تیر نکالے، پھر وہی تیر نکلا۔ اس سے اس پر زبردست خوف اور رعب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب ہو کر رہے گا۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا۔ پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی۔ آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا، البتہ اس سے فرمایا کہ تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ سراقہ نے پروانہ امن کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور آپ نے چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا گیا کہ میں اس طرف کی کھوج کر چکا ہوں، میں تمہارا کام کر چکا ہوں۔ اس طرف تلاش کرنے والے اس طرف آگے نہ بڑھ سکے، واپس لوٹتے چلے گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بریدہ بن اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا اور پیغام سنا رہا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جاری رہا اور آپ وادی ریم میں پہنچے تو وہاں زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید پرچہ جات پیش کیے۔ سوموار 8 ربیع الاول بمطابق یکم ہجری 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی تو روزانہ صبح حرا کی طرف نکل جاتے تھے اور جب دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹ جاتے۔ اس روز طویل سفر کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی کچھ دیکھنے کے لیے اپنے ٹیلے پر چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔
اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے ان کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر یہ لوگ حرا تک چلے آئے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قبا میں بنی عمر کی آبادی میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے کہ جو بھی آتا حضرت ابو بکر کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا، اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تنی تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسوم کے ہاں قیام فرمایا۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صعب بن خیثم کے مکان پر قیام فرمایا۔ وہاں آپ نے 4 دن قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں 3 روز ٹھہرے اور اس دوران میں مکے کے لوگوں کی جو امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں ان کو ادا کیا۔ پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے۔ انہوں نے کلثوم کے گھر قیام کیا۔ آپ 5ویں دن یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننھیال کے ہاں پیغام بھجوایا۔ وہ تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی معیت میں مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سالم کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں بطن واسی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ جمعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا رخ فرمایا۔ اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڑ آئے۔ گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشیوں مسرتوں سے اشعار پڑھ رہی تھیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم پر مدینہ کی اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، اللہ کو پکارنے والا ہم پر شکر واجب ہے، اے نبی آپ واجب الاطاعت دین لے کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم حاضر ہیں، ہمارے ہاں قیام فرمائیں، اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جہاں چاہے یہ وہاں خود رکے گی۔ چنانچہ وہ وہاں جا کر رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی لیکن آپ نہیں اترے یہاں تک کہ وہ تھوڑی دور جا کر رکی، پھر واپس پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ اب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کر دی۔ ایسے میں حضرت ایوب انصاری نے جلدی سے اونٹنی کا کھجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے کھجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر سیدنا اسعد بن زرارہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑی، چنانچہ اونٹنی اس کے پاس رہی۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے ہمارے آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، میرا یہ دیکھیے میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دیں۔ اس طرح میزبانی کا شرف
حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہو چکے تو سیدنا زید اور سیدنا ابو رافع کو مکہ معظمہ بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے آئے۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جس میں فتنے برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی چڑھائیاں کی۔ یہ دور صلح حدیبیہ ذی-قعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور جس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف وفود آئے۔ یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے۔ ان ادوار کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم بیان کریں گے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلایا، وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی۔ انہوں نے زمین بطور حبہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر قیمت لینا پسند نہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبور بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی وہ قبور اکھڑوا دی اور کھجور کے درختوں کو ہٹا کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور آج اسی مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازوں میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، جبکہ دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ ان پر کھجور کے تنے رکھے، پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے۔ یاد رہے کہ مسجد نبوی صرف اسلامی تعلیمات کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ یہ یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس مسجد کا صحن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت، عداوت، کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دوچار ہونے والے قبائل کے افراد اب میل ملاپ اور آپس میں محبت سے مل بیٹھتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور یہ تعلیم اپنے گھر کی عورتوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک مرکز تھا۔ اس مرکز سے اسلامی نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ بھی ہوتے تھے۔ ان تمام امور کے ساتھ مسجد نبوی تمام امور کا ٹھکانہ بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، نہ کوئی مال تھا، نہ بیوی بچے تھے۔ ان کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان 5 نمازیں پڑھنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی بہت دیر سے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔
حضرت عمر نے کہا کہ کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعہ یعنی صلاۃ جماعت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید انصاری نے خواب میں آذان سنی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمات القا کرتے جائیں اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان کہی۔ ان کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، بولے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اس سے اس کی مزید تائید ہو گئی اور اس وقت سے یہ آذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف اسلام کی دولت ساتھ لے آئے تھے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو سیدنا انس بن مالک کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے کہ تم بھائی بھائی ہو۔ پھر ہوا یہ کہ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بھی بڑھ گئی۔ اس موقع پر انصار نے جس فیاضی، ایثار اور میزبانی کا مظاہرہ کیا، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے اب تک قاصر ہے۔ انصار نے مہاجر بھائیوں کی حیثیت مہمانوں کی نہ رہنے دی، بلکہ انہیں اپنی جائیداد اور کاروبار میں برابر کا حصے دار بنا لیا۔ اس طرح مہاجرین بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ مہاجرین سے یہ انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان باغات کو ان کے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا تو انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ کام کر دیا کریں، ہم پھلوں میں آپ کو شریک کر لیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ربی بڑے مالدار انصاری تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو جو تمہیں پسند ہے مجھے بتلا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا۔ یہ سن کر سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، مجھے آپ بازار کا رستہ بتا دیں۔ انہوں نے بنو قینقاع کے بازار کا پتہ بتلا دیا۔ یہ بازار چلے گئے، محنت مزدوری کی، واپسی پر ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مال بھی کمایا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی۔ یاد رہے کہ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ 2 اور جماعتیں بھی تھیں۔ یہ دونوں جماعتیں ہر لحاظ سے مسلمانوں سے مختلف تھیں۔ ان کا عقیدہ، دین، مصلحتیں، ضروریات، جذبات اور احساسات بالکل مسلمانوں کے خلاف تھے۔ یہ دونوں جماعتیں تھیں مشرکین اور یہود کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کروایا اور ایک دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین کروایا۔ اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی گئی ہے جس کے خاص نکات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں یہاں ہم پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، قریش اور یثرب کے مومنین اور مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ نمبر 2، ان کی دعیت کی ادائیگی اور قیدیوں کی رہائی اہل ایمان کے درمیان سابق دستور کے مطابق ہوگی اور یہ فدیے اور دعیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، یہ لوگ ظالم اور باغی کے خلاف
خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 6، جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ نمبر 7، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ نمبر 8، جو کسی مومن کو قصداً قتل کرے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 9، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ نمبر 10، ان کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات اور مختلف موقعوں پر مسلمانوں سے اسلامی قوت کا حتمی بیان فرمایا، انہیں آپس میں اخوت، مدد، اتحاد اور یگانت، غم گساری اور خبر گیری کی تاکید کی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ اور تھا، ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی اور ان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، لہٰذا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد کیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا۔ نمبر 2، جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ کرے گی، سب آپس میں اس کے خلاف تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ نمبر 3، اس معاہدے کے شرکا کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ نمبر 4، آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 7، اس معاہدے کے شرکا پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 8، اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے گا تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ ناظرین، اس معاہدے کی روح سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ یوں مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہو گئی۔ اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ہجرت اور میثاق کے بعد کے اہم واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے شیئر کر دیجیے گا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اب اجازت دیجیے آنے والی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔